بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل لشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان اس کتاب میں کتاب الزکاة پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الزکاة میں ہم لوگ ایک باب پڑھ رہے ہیں، باب اہل الزکاة، اور ہمارے تسلسل کے اعتبار سے یہ آج کا حلقہ نمبر 157 ہے، 157۔ جی شیخ پڑھے، یہاں سے پڑھنا باب اہل الزکاة ہم ثمانیہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب أهل الزكاة وهم ثمانية للآية وحديث إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها فجزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. رواه أبو داود. فلا يجوز صرفها لغيرهم كبناء مساجد وتكفين موتى ووقف مصاحف. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا إلا ما روى عن أنس والحسن. الفقير هو من لم ما روي مجهول پڑھے اس لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أنس والحسن. الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته، فهو أشد حاجة من المسكين، لأن الله بدأ به، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. المسكين وهو من يجد نصفها أو أكثرها، لقوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأخبر أن لهم سفينة يعملون بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وقال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. رواه الترمذي. فدل على أن الفقراء أشد، ويعطى كل واحد منهما ما يتم به كفايته. العامل عليها كجابي وحافظ وكاتب وقاسم، لدخولهم في قوله تعالى: والعاملين عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على الصدقة سعاة ويعطيهم عمالتهم. المؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا له في الإسلام. وعن أبي سعيد قال: بعث علي وهو باليمن بذهيبة فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 4 نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بن بني كلاب، وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. فغضبت قريش وقالوا: أتعطى صناديد نجد وتدعنا؟ فقال: أتعطي صناديد نجد وتدعنا؟ فقال: إنما فعلت ذلك أتألفهم. متفق عليه. قال أبو عبيد: وإنما الذي يؤخذ من أموال أهل اليمن الصدقة، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، لقول ابن عباس في المؤلفة قلوبهم: هم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضخ لهم من الصدقات، فإذا أعطاهم من الصدقة قالوا: هذا دين صالح، وإن كان غير ذلك عابوه. رواه أبو بكر في التفسير. أو إسلام نظيره، أو جبايتها ممن لا يعطيها، لأن أبا بكر رضي الله عنه أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر مع حسن نية
وإسلامهما رجاء إسلام نظرائهما وعدم إعطاء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم للمؤلفة لعدم الحاجة إليه لا لسقوط سهمهم لأنه ثابت بالكتاب والسنة ولا يثبت النسخ بالاحتمال. کافی ہے شیخ؟ اور پڑھیں. کافی کافی ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل شیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان، اس کتاب میں ہم لوگ کتاب الزکاة اور کتاب الزکاة میں باب اہل الزکاة پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے تسلسل کے اعتبار سے یہ حلقہ نمبر 157 157. باب اہل الزکاة کہہ رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہو سکتے ہیں، زکوٰۃ کا استعمال کر سکتے ہیں. ثمانیہ بس 8 ہی ہیں، 8 سے بڑھ کر کوئی نہیں. کیوں؟ آیت میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. یہ معروف ہے، آپ جانتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 8 لوگوں کا ذکر کیا ہے. انہی 8 لوگوں کا یہاں پر ذکر آئے گا، اور وہی لوگ ہیں جو اس مد کے مستحق ہو سکتے ہیں، زکوٰۃ کے مال کے مستحق ہو سکتے ہیں. اب ایک ضعیف حدیث بھی اس ضمن میں یہاں پر ذکر کی جاتی ہے. دیکھیے کہ ان اللہ لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها فجزأها 8 أجزاء فإن كنت ممن تلك الأجزاء أعطيتك. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، حدیث ضعیف ہے. اور اس کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتلایا گیا ہے. 8 لوگ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا جو مانگنے کے لیے آیا تھا کہ اگر ان 8 میں سے کسی ایک میں بھی تم آتے ہو تو پھر میں تمہیں دوں گا اس میں. اس کے علاوہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 8 مد ہیں، اس کے علاوہ یہ کسی بھی کام میں اس کا استعمال نہیں ہو سکتا، کسی بھی کام میں یہ استعمال نہیں ہو سکتا زکوٰۃ کا مال. تو اس کے علاوہ یہ مسجدوں کی تعمیر میں یا موتا کی تدفین میں، مصاحف کو وقف کرنے میں، یہ سب کاموں کے لیے یہ مال استعمال نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد دیکھیے یہ تقریباً متفق علیہ فیصلہ ہے. اب اس کے بعد الفقیر وهو من لم يجد نصف کفایته. فقیر کی تعریف یہاں پر ذکر کی گئی ہے کہ فقیر کون ہے. فقیر وہ جو اپنی ضرورت کا آدھا حصہ بھی نہ پائے. مثال کے طور پر کہ اگر کسی کو اس کا ماہانہ خرچ اس کے فیملی کا 4000 ریال ہے، تو پھر 2000 بھی مشکل سے وہ کما پا رہا ہے، تو ایسے آدمی کو کہیں گے کہ وہ فقیر ہے. ایسا آدمی وہ فقیر ہے. اور مسکین کے مقابلے میں اس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی کا سب سے پہلے ذکر کیا. اور اس میں اگر سب فقیر ہیں تو کون فقر میں بہت زیادہ فقیر ہے، کسی کی ضرورت سخت ہے، اس کو پہلے مقدم رکھا جائے گا. کسی کے پاس کپڑا ہے، بس اس کے کپڑے کو سدھارنے کی ضرورت ہے، کسی کے پاس کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، کسی کو علاج کی سخت ضرورت ہے، تو اس میں سب سے پہلے اہم کون ہے، اس اعتبار سے اس میں تقسیم کیا جائے گا اس مد میں. اس کے بعد دوسری چیز المسکین. مسکین وہ ہے جو وہ من یجد نصفها او اکثرها، آدھا بھی ملتا ہے اس کو یا آدھے سے زیادہ بھی مل جاتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے
اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کشتی سورہ کہف میں ذکر ہے، جس کشتی میں حضرت خضر نے ایک سوراخ بنا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تو آپ نے اس کا جواب اس طرح دیا کہ یہ کشتی بعض ضرورت مند لوگوں کی یا بعض مسکین لوگوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتلایا کہ ان کے لیے کشتی بھی تھی، اس کے ذریعے سے وہ کماتے بھی تھے. اس اعتبار سے مسکین دوسرے نمبر پر آتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے پناہ چاہی، تو مطلب یہ کہ وہ بہت ہی سخت ضرورت مند ہو جانا، یہ فقر کہلاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں منقول ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے، اللہم احیینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکنہ کو اتنا محتاج نہیں بنایا جتنا فقر کو بتلایا. اور اس کی تعریف میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اذا اجتمع افترقا و اذا افترقا اجتمع. کیا مطلب مشائخ اس کا؟ جب ایک ذکر ہوتا ہے تو دونوں بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، جب دو کہا جاتا ہے تو الگ الگ ہوتے ہاں، پھر سے ایک مرتبہ اور فرمائیے. جب ایک کا ذکر آتا ہے تو اس میں دو بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور صحیح، اگر جب دونوں کا ذکر آتا ہے تو دونوں الگ الگ مراد ہوتے ہیں. صحیح بات ہے، یہی بات ہے. اگر کہیں بھی اگر مسکین کی الگ مد قائم کی گئی ہے، فقیر کی الگ مد قائم کی گئی ہے، اب وہاں پر دیکھ لیں گے جو فقیر اگر پہلے ہے دونوں آ گئے ہیں تو اس میں کون سخت ضرورت مند ہوتا ہے؟ فقیر ہوتا ہے. تو وہاں فقیر کو دیا جائے گا، وہ اصطلاحی اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیں. اب صرف بھائی یہ پیسہ جو ہے مسکینوں کے لیے ہے، تو اب کیا اگر مسکینوں کے لیے اگر کوئی آدمی جو ہے چندہ دیا ہے تو کیا اس میں سے فقیر کو نہیں دیں گے؟ دیں گے شاید. دیں گے. کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ وہ یہ کیا بولتے ہیں مسکین سے زیادہ محتاج فقیر. اشد حاجہ. ہاں، صحیح بات ہے. اور کیونکہ جب وہ آدمی ایک ہی بات ذکر کر کے دیا تو اس میں دونوں آ گئے. اگر وہ جو ہے 10,000 ریال دیتا ہے اور کہتا ہے یہ فقراء کو دیجئے 5، یہ دیجئے مسکینوں کو 5، تو پھر یہ الگ الگ کر دیا اس نے. اب یہ صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی فقراء کو دے دیجئے، مساکین کو دے دیجئے، فقراء کو دے دیجئے. اب اس میں دونوں آ گئے. صرف ایک بولا تو دونوں آ جائیں گے، الگ الگ بولا تو دونوں الگ الگ ہو جائیں گے. تو اس طرح اس کے بعد کتنا دیا جائے گا؟ یہ مسکین کو ہو فقیر کو ہو، کیا مثلا ایک ٹائم کا کھانا دیا جائے گا، ہفتے بھر کا راشن دیا جائے گا، مہینے کا راشن دیا جائے گا؟ تو یہاں پر وہ جو بھی ادارہ تقسیم کرنے والا ہے وہ سارے لوگوں کی مصلحت دیکھ کر فیصلہ کرے گا کہ بھئی اب مثلا رمضان میں تقسیم کر رہے ہیں تو کم از کم اگر ایک محتاج کو، ایک ضرورت مند کو پورے مہینے کا راشن دے دیں آپ تو اس کی بے فکری ہو جائے گی. اور اگر اس سے زیادہ کی گنجائش ہے اس ادارے میں تو اور بھی زیادہ دینا چاہیے. بعض فقہا نے کہا کہ 4 ماہ تک کا دینا چاہیے، بعض نے کہا کہ جو سال بھر کا دینا چاہیے. تو بہرحال ضرورت جیسی ہے اور گنجائش جتنی ہے اس اعتبار سے وہ ان کو دے گا. تو یہاں پر یہ 2 مد ہو گئے، ایک فقیر ایک مسکین. تیسرا مد میں تیسرے کون ہیں؟ العامل علیہا، اس پر کام کرنے والے، مطلب زکوٰۃ کا جو بھی حساب کتاب رکھنا ہے، جا کے زکوٰۃ کا مال جمع کر کے لانا ہے، اس کی چوکی داری کرنا ہے، اسٹور کیپر جیسے بول سکتے ہیں، سیکورٹی بننا ہے اس کے.
اور اسی طرح وہ سب حساب کتاب لکھنا بھی ہے. قاسم مطلب وہ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے جو آدمی اس میں لگا رہتا ہے. تو یہ سارے لوگ اس کے زکوٰۃ سے متعلق جو بھی مصلحت میں کام کرتے ہیں، چاہے آپ جانوروں کی حفاظت کر رہے ہیں، چاہے آپ جانوروں کا حساب لکھ رہے ہیں، چاہے آپ جانوروں کے دیکھ بھال کر رہے ہیں صدقے کی، یہ سارے کاموں کے لیے جو بھی لوگ وقت دیتے ہیں ان کا شمار العامل علیہا. علیہا کی ضمیر کس کی طرف مشائخ؟ الزکاة. جی صحیح بات ہے. زکوٰۃ کے مصلحت کے لیے جو بھی لوگ کام کرنے والے ہیں وہ مراد ہے. لدخولهم في قوله تعالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں جن لوگوں کے نام ذکر کیے ہیں اس میں ایک نام والعاملین علیہا بھی ہے کہ اس پر کام کرنے والے لوگ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کے لیے، صدقہ وصول کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجتے تھے. سعات کہتے ہیں یا جبات کہتے ہیں ان لوگوں کو جو زکوٰۃ کا مال اصول کر کے لاتے ہیں. وہ لوگ سعی کہیں، جابی کہیں مفرد ہے، جابی کی جمع جبات، سعی کی جمع سعات. اب اس میں اگر کوئی مالدار رہا، مثلا حساب کتاب اکاؤنٹنٹ ہے ایک آدمی، زکوٰۃ صندوق و زکوٰۃ میں کام کر رہا ہے اور باقاعدہ حیثیت والا ہے، مالدار ہے، تو کیا اس کو بھی دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا مشائخ؟ دیا جائے گا شیخ. والعاملين عليه ما أتى شيخنا. جی شیخ. والعاملين عليه ما عمل چاہتا ہوں صندوق الزکاة میں کام کرنے والا. جی تو اس کو دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا؟ جی ضرور دیا جائے گا شیخ. بالکل دیا جائے گا، چاہے وہ مالدار بھی ہو. وہ چونکہ اپنا وقت دے رہا ہے اس کام کے لیے، زکوٰۃ کے حساب کے لیے، تو اس کو اسے تنخواہ دی جائے گی گرچہ کہ وہ مالدار کیوں نہ ہو. اچھا، اسی طرح ایک اور انسان ہے جس کے لیے زکوٰۃ حلال ہے حالانکہ وہ محتاج بھی نہیں ہے. یہ اور ایک کون ہے مشائخ؟ اور کئی لوگ ہیں ایسے. جی جو آیت میں ہیں وہی لوگ. سوال شیخ دوبارہ. یعنی محتاج لوگ والمؤلفة قلوبهم نہیں ہیں وہ لوگ، لیکن مالدار ہیں وہ لوگ، اس کے باوجود وہ زکوٰۃ کے مال کے مستحق ہو سکتے ہیں. کون لوگ ہیں؟ مساکین شیخ. اسلام سے بولیے. غارمین، ابن السبیل. ایوہ غارم ہے، ابن السبیل ہے، اور جی تالیف قلب کے لیے بھی دے سکتے ہیں. تعریف قلب کے لیے بھی دے سکتے ہیں. اور کس کو دے سکتے ہیں؟ ایک بہت ہی اہم آدمی چھوٹ رہے ہیں. مسافر کے لیے. ہاں نہیں وہ بول دیا نا ابن السبیل. اچھا اچھا. جی کیا ہے، بعض لوگوں کا مائک آن نہیں ہو رہا ہے کیا؟ رقاب آزادی. رقاب کے لیے تو رقاب تو خیر وہ تو ایک دم محتاج ہی ہوتا ہے، تبھی جا کے وہ غلامی میں پھنس جاتا ہے. ایک آدمی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے. مجاہدین وفی سبیل اللہ جو کہا گیا ہے، وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کا مطلب یہاں پر مقصود جو ہے اسلام کی سربلندی کے لیے جو جہاد ہوتا ہے ان پر خرچ کرنا. مثلا وہ اپنی جگہ لکھپتی ہوگا، کروڑ پتی ہوگا، لیکن جب وہ جہاد کے لیے نکل رہا ہے تو لشکر کا سارا کھانا صدقے کے مال سے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. جی اس میں مالدار ہوں فقیر ہوں اس کی کوئی تفریق نہیں ہوگی. تو یہ وہ مالدار لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق
کیا کہتے ہیں جو زکوٰۃ کا مال استعمال کر سکتے ہیں مالدار ہوتے ہوئے بھی، کیونکہ وہ دوسرے مدوں میں آ رہے ہیں، چاہے وہ غارب میں آ رہے ہیں، چاہے وہ فی سبیل اللہ میں آ رہے ہیں، یا تالیف قلب میں آ رہے ہیں، ابن السبیل میں آ رہے ہیں، العامل علیہ میں آ رہے ہیں، تو یہ محتاج نہ ہوتے ہوئے بھی یہ لوگ زکوٰۃ کا مال استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ زکوٰۃ کی مصلحت کے لیے کام کر رہے ہیں، یا پھر ان لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ یہ لوگ زکوٰۃ کا مال استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے دلیل دیکھیے یہاں پر دے رہے ہیں، المؤلف، المؤلف کون ہے؟ وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى اسلامه او يخشى شره، ایسے لوگ جو اپنے قبیلے کے سردار ہیں، ان کے اسلام کی امید کی جا سکتی ہے کہ بھئی ان کو کچھ دیں گے، ان کے دل کو نرم کریں گے تو یہ لوگ کم از کم جو ہے اسلام قبول کر لیں گے، یہ اسلام قبول کریں گے تو ان کی رعایا اسلام قبول کرے گی، یا او یخشى شرہ، یا ایک طرح کے کیا کہتے ہیں دادا بنے پھرتے رہتے ہیں ہر گاؤں میں کچھ لوگ، خواہ مخواہ تنگ کرتے رہتے ہیں، ان کا مقصود پیسہ ہی ہوتا ہے، اور ایسے کچھ بکھیڑے ایسے کچھ مسائل کھڑا کرتے ہیں جس سے اسلام کا مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے، تو ایسے لوگ تالیف قلب کے لیے بھی دیے جا سکتے ہیں، ایسے لوگ تالیف قلب کے لیے دیے جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن امیہ کو حنین کے اندر، حنین کا جب مال غنیمت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتنا دیا کہ وہ خوش ہو گئے، اور جا کر اپنے قوم کو ذکر بھی کیے کہ اتنا دیتے ہیں کہ اس کے فقر و فاقے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ترغیب کے لیے، کہ انہیں ان کے دل کو نرم کرنے کے لیے، ان کو اسلام کی طرف آمادہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دیا ان کو۔ اور اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ تھوڑا سا سونا یمن سے بھیجا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صنادید قریش، یعنی بڑے بڑے جو لیڈر تھے قریش کے قبائل کے سردار، ان میں انہیں تقسیم کیا۔ کون ہیں وہ؟ دیکھیے، اقرا ابن حابس، عیینۃ ابن بدر، علقمہ ابن علاثہ العامری، اور یہ تو ہو گئے۔ دیکھیے، ثم احد بنی کلاب وزید الخیر الطائی، یہ کچھ لوگ جن کے نام یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں یہ صنادید قریش ہیں، یعنی بڑے بڑے کیا کہتے ہیں، یہ صنادید نجد ہیں، یہ لوگ بڑے بڑے عرب کے لیڈر۔ ثم احد بنی نبہان فغضبت قریش، قریش کے لوگ ناراض ہو گئے، غصہ ہوئے، بھئی تعطی صنادید نجد وتدعنا، ان کو دیتے ہو ہمیں نہیں دیتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں ان کو دیا بھی ہوں تو اس کے پیچھے میرا مقصد یہ ہے کہ میں ان کے دل کو نرم کرنا چاہتا ہوں، تالیف قلب کے لیے میں ان کو دے رہا ہوں۔ اور تالیف قلب کے لیے دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے جن 8 چیزوں کا ذکر کیا ان میں سے ایک ہے۔ اچھا، ابو عبید کہتے ہیں وَإِنَّمَا الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْيَمَنِ الصَّدَقَةُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یمن سے جو چیزیں آتی تھی کیا ہے، وہ تو سیدھے سیدھے صدقے کے علاوہ کوئی اور مال نہیں آتا تھا، تو حضرت علی نے جو بھیجا وہ صدقے ہی کا مال تھا، یہ تو پکی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زکوٰۃ کا مصرف یہ بھی مناسب سمجھا کہ یہ جو نجد کے بڑے بڑے قبیلوں کے سردار ہیں ان لوگوں کو دے دیا جائے تاکہ ان کے دل نرم پڑیں ہمارے تعلق سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس لیے دیا تاکہ ان لوگوں کے دل کو میں نرم کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب تھا انی انما فعلت ذلك اتألفهم، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اچھا دیکھیے، اب تالیف قلب میں کچھ اور چیزیں بھی ذکر کیے ہیں، دیکھیے او یرجا بعطیته قوت ایمانہ، آپ
دیکھتے ہیں کہ اسلام قبول کیا ہے آدمی، زبردست محتاج ہے، اب ایسی صورت میں اگر اس کو مدد کریں گے تو اس کے اسلام کی قوت کی امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ کچھ مدد نہیں ہوئی، وہ آدمی بدزن ہو گیا اسلام سے، تو پھر نقصان اسلام کا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ایسے مقاصد کے لیے جو تالیف قلب ہی کے ضمن میں آتے ہیں ان کو بھی یہاں پر ذکر کر دیا گیا۔ اچھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے مؤلفۃ قلوبہم کے تعلق سے کہ یہ ایسے لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ایک حصہ بھی نکالا کرتے تھے برابر صدقات کے مال میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقے کے مال سے انہیں دیا تو لوگ کہتے کہ ھذا دین صالح، ھذا دین صالح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ان کا حصہ لگاتے ہی تھے۔ اگر ان کو اپنا حصہ مل جاتا تو وہ لوگ کہتے کہ یہ تو بہت ہی اچھا دین ہے، دیتے ہیں اس میں لوگ۔ تو یہ اس اعتبار سے مناسب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا حصہ لگاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا، ان لوگوں کو دیا۔ اس کے بعد ایسا بھی ہوا کہ اس کا ایک مقصد یہ بھی بتلایا گیا، او جبایتہا ممن لا یعطیہا، لے جا کر کسی سردار کو آپ دیں گے، اس قبیلے کے جتنے لوگ ہوتے ہیں سردار کو دیکھتے رہتے ہیں، سردار کو دیکھ کر بھی بہت سارے لوگ عمل کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ تو اب جب دیکھیں گے کہ سردار جو ہے زکوٰۃ کا مال لے رہا ہے، تو جو لوگ جو کسی سستی کی وجہ سے اپنی زکوٰۃ کا مال نہیں دیتے تھے، وہ لوگوں کو اس سے ایک عبرت ملے گی۔ تو ایسے لوگوں کو، ایسے سرداروں کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس لیے تاکہ اس کے قوم میں جو بھی زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کرنے والا ہے ان کے لیے بھی ایک نمونہ بن جائے۔ اس کے بعد یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے جو بڑے بڑے دوست ہیں وہ لوگ بھی اسلام قبول کر سکیں۔ کیسے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عدی بن حاتم کو دیا، زبرقان ابن بدر کو دیا، حالانکہ یہ دونوں تو پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے اور ان کا اسلام بھی قوی تھا، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ اس جیسے بڑے بڑے قبیلوں کے جو سردار ہیں وہ متاثر ہوں اور اسلام قبول کریں۔ اور حضرت عمر اور عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ اس کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو سہم تھا یا وہ جو مد تھی وہ ختم ہو گئی، ایسا کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور نسخ اس وقت تک کیا کہتے ہیں ٹھوس دلیل نہیں بن سکتا، یا یہ نسخ ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ صرف احتمال ہو کہ ہو سکتا ہے کہ منسوخ ہو گئی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیا، اس کے بعد بڑے بڑے خلفاء نے نہیں دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اس وقت ضرورت نہیں پیش آئی اس لیے نہیں دی، ورنہ قرآن میں جو مدیں مقرر کی گئی ہیں اس میں مؤلفۃ قلوبہم وہ مد باقی رہے گی، وہ باقی ہے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو چلیے یہاں تک ہم لوگ رک جاتے ہیں آج کی محفل میں، انشاءاللہ پھر کل آگے کا اگلا حصہ انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ تو یہاں تک ہم لوگ رک جاتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ۔